بھائیوں اور دوستوں، آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ موضوع غسل کا مکمل طریقہ ہے۔ دوستو، غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، اگر انسان اس کو نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی طرح پوری طرح سے نہا لیتا ہے، پانی اپنے بدن پہ ڈال لیتا ہے، اور غسل کے اندر جو فرض چیزیں ہیں اگر اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ صرف پانی ڈال لینے سے غسل نہیں، جو غسل کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جو غسل کے اندر جو فرض ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کلی کرنا، دوسری چیز ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ کلی جو کریں گے وہ گرگرا کے ساتھ میں کریں گے، اور ناک میں جو پانی ڈالیں گے وہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے۔ لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر جو کلی کریں گے اس میں گرگرا نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں پانی جانے کا اندر خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں پانی نہ اندر چلا جائے۔ اسی طریقے سے ناک میں بھی جب پانی ڈالیں گے تو اوپر ہی سے ڈال لیں گے، پورے وہاں تک نہیں پہنچائیں گے، تاکہ کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی پانی چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں وضو کے اندر نہیں کریں گے، گرگرا اور ناک کے نرم ہڈی تک جب وضو میں رہیں، یعنی روزہ سے رہیں گے تو نہیں کریں گے۔ تیسری چیز جو غسل کے اندر فرض ہے وہ ہے سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اگر ایک بال کے برابر بھی، یہ بال لیجیے آپ اپنے سر کے، اس کے بعد اتنا برابر بھی کہیں پر بھی بدن کے کسی حصے میں بھی خشک رہ جاتا ہے، وہ گیلا نہیں ہوتا ہے، پانی وہاں نہیں پہنچتا ہے، تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا۔ لہذا دوبارہ سے آپ کو نہانا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا غسل کے اندر فرض۔ جو غسل کی جو سنتیں ہیں، وہ غسل میں 8 سنتیں ہیں۔ وہ یہ ہے، جو 8 ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپنے شرمگاہ کو دھوئے، عضو تناسل کو دھوئے۔ وہ دھونے کے بعد پھر بدن پر اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کو زائل کر لے، اس کو ختم کر لے۔ وہ ختم کرنے کے بعد پھر جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے غسل کے لیے بھی وضو کریں گے۔ یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں گے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ وضو کرنے میں پاؤں کو نہیں دھوئیں گے، پاؤں کو چھوڑ دیں گے، پاؤں کو بعد میں دھوئیں گے۔ پاؤں کو بعد میں کب دھوئیں گے؟ جب جو ہے ہم غسل کر کے واپس ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پانی جمع ہو جاتے ہوں، جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں لیکن پانی جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر آپ کیونکہ جب نہائیں گے تو یہ پانی کیونکہ مستعمل پانی ہے، آپ کا پاؤں پھر سے ناپاک ہو جائے گا۔ لہٰذا جب غسل کر کے آپ واپس آئیں گے، یعنی اونچائی کی جگہ پر دوسری جگہ پر آئیں گے، تب پھر پاؤں دھوئیں گے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہے جیسے آج کل غسل خانہ میں جب جاتے ہیں واش روم میں آپ، تو واش روم میں جو ہے پانی جانے کا وہ نالی بنا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دھو سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہاں پر کے لیے ہے کہ پاؤں بعد میں دھوئے وضو کرے تو، کہ جہاں پر پانی جمع ہوتے ہوں، تو ایسی جگہ جہاں پر پانی جمع ہو رہا تو وہاں پر آپ پاؤں بعد میں، نہانے کے بعد میں آپ جب اس جگہ سے ہٹیں تب آپ اس کو دھو لیں پاؤں کو۔ اس کے بعد پاؤں دھونے کے بعد پھر تو سب سے پہلے جو پانی ڈالیں گے وہ ہے سب سے پہلے سر پہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے سر پہ ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد تمام بدن پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ اس طریقے سے آپ غسل کریں گے۔ پھر جو ہے وہی میں بات جو بتائیں آپ کو، وہ نہانے کے بعد اگر پانی ایسی جگہ پہ جہاں نکلنے کا سادھن نہیں ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ الگ ہو جائیں گے اس جگہ سے الگ ہونے کے بعد پھر آپ غسل کر لیں گے۔ تب موٹا موٹی اس طرح سمجھیے کہ غسل میں کل 3 فرض ہیں۔ غسل میں کل 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا گرگرہ کے ساتھ، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سنت طریقہ غسل کے اندر یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی ہاتھ کو دھوئے، ہاتھ کو دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھوئے،
پھر شرمگاہ کو دھونے کے بعد جو گندگی لگی ہے اس کو ختم کر لے۔ پھر جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ وضو کریں۔ صرف پاؤں کو نہ دھوئے۔ پاؤں کو نہ دھونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر وہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے تب پاؤں کو نہیں دھوئیں گے، لیکن اگر پانی نہیں جمع ہو رہا ہے تو پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے جو پانی ڈالیں گے وہ سر پہ پانی ڈالیں گے۔ سر پہ پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ پھر پانی ڈالنے کے بعد آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا، یعنی آپ نے کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اگرچہ آپ نے پورے بدن کو بھگا لیا ہے، اپنے پورے بدن کو گیلا کر لیا ہے، لیکن آپ کا غسل نہیں ہوگا اگر آپ نے کلی نہیں کیا اور ناک میں نہیں پانی نہیں ڈالا، کیونکہ غسل کے اندر یہ چیزیں فرض ہے، وہ ضروری ہے کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر وہی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، وضو کے اندر یہ چیزیں سنت ہے، وضو کے اندر یہ چیزیں سنت ہے، اور غسل میں یہی چیزیں یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس طرح سے جب آپ غسل کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے آپ تمام عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ اس بات کو بھی خیال میں رکھا جائے کہ اگر سنتوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے، جتنی سنتیں میں نے بیان کی ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض میں سے کوئی ایک بھی، یعنی آپ نے کلی ناک میں پانی ڈالا لیکن کلی نہیں کیا، یا کلی کیا ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، دوبارہ سے آپ کو پھر سے نہانا پڑے گا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے عورتوں کا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جوڑا باندھتی ہے، تو کیا اس جوڑا کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آسانی سے جوڑا باندھے ہوئے بال کو جو وہ باندھتی ہے، آسانی سے بالوں کے اندر تک پانی پہنچ جا رہا ہے، تو اس جوڑا کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر کھولا جائے گا۔ یہ عورتوں کے لیے، پانی ایسا ہی پہنچ جاتا ہے تو نہیں کھولیں گے، اور اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے، جو کھول کے ہی پانی پہنچ رہا ہے، تب تو کھولنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو سہولت ہے، کیونکہ بار بار کھولنے وہ کرنے میں تھوڑی ان کو پریشانی ہوگی، اس لیے شریعت میں جو ہے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ جو ہے اگر جوڑا عورت باندھی ہے تو اس کو بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باندھے میں بھی اگر پانی پہنچ جا رہا ہے سر کے اندر، بال کے اندر تک، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہاں، پھر یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ کوئی مرد اگر ایسا ہے جو وہ بھی جوڑا باندھتا ہے، اگر وہ جوڑا باندھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مرد کے لیے کھولنا ضروری ہے، عورت کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن مرد اگر وہ جو ہے وہ جوڑا باندھ رہا ہے بال کا تو پھر اس کو کھولنا ضروری ہے۔ اور عورتوں کے غسل کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، سارے بدن پہ پانی بہانا، اور جو سنتیں ہیں اسی انداز سے ان کے لیے بھی ہے۔ بس یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ اگر وہ جوڑا باندھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے اس کو بار بار کھولنے میں تکلیف ہوگی، تو اگر پانی پہنچ جا رہا ہے سر کے اندر تو آپ اس کو کھول بھی ایسا ہی نہا سکتے ہیں باندھے ہوئے بھی، اور اگر پانی نہیں پہنچ رہا تو اس کو کھولنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔